دوری اختیار کی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ہم ان کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں. معیشتاً ضنْكَ ان کے معاشی وسائل تنگ کر دیتے ہیں, ان کے رزق سے برکت اٹھا دیتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ جو میرے ذکر کو بلا دیتے ہیں دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی معاشی وسائل کم کر دیے جاتے ہیں, ان پہ تنگیاں مسلط کر دی جاتی ہیں, انہیں تنگ دست کر دیا جاتا ہے, ان کے دلوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے اور انہیں پھر زمانے میں محتاج کر دیا جاتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کے رزق میں برکت نہیں رہتی, ان کے معاشی وسائل تنگ ہو جاتے ہیں, کنات کی دولت چھین لی جاتی ہے. اور ایک سزا رب کائنات آخرت میں دے گا. دنیا میں تو سزا یہ دی کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے رزق تنگ کر دے گا, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں رہے گی. اور ایک سزا اللہ آخرت میں دے گا. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ان کا حشر ایسے کروں گا کہ جب میدان حشر میں لایا جائے گا حسن مصطفیٰ سے پردہ اٹھے گا, زیارت مصطفیٰ کی گھڑی آئے گی, وہ بے نقاب جلوہ دکھایا جانے لگے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى تو ان کی آنکھوں کا نور چھین کر انہیں حشر میں اندھا کر کے لایا جائے گا. دو سزائیں ہیں, ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی زمرے میں آ جائے کہ زیارت مصطفیٰ کی گھڑی آئے, آنکھوں کا نور چھین لیا جائے. اب وہ بندہ عرض کرے گا کالا اے میرے رب لما حشرتنی اعمیٰ مولا تو نے میرا حشر ایسے کیوں کیا. وقد کنت بصیرا حالانکہ دنیا میں بینا تھا, میں دیکھتا تھا, میرے پاس آنکھوں کا نور تھا, مگر آج میرا حشر ایسے کیوں کیا. مولا مجھے اندھا کیوں کر دیا, میری آنکھوں کا نور کیوں چھینا. دنیا میں تو نے مجھے بینائی بخشی تھی, آنکھوں کا نور بخشا تھا, مولا آج مجھے اندھا کیوں کر دیا. کالا اب آیت نمبر 126 کے اندر اللہ کا جواب آ رہا ہے. کالا کذالک آتتک آیاتنا کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں پہنچی تھیں, میرا قرآن نہیں پہنچا تھا, تمہارے پاس قرآن کی دعوت نہیں آئی تھی. جب قرآن کی دعوت آتی تھی, قرآن کا پیغام آتا تھا, فنسیتہا تو میری دعوت کو بلا دیتا تھا. تجھے دنیا پیاری تھی, تجھے کاروبار پیارا تھا, بیوی بچے کی محبت پیاری تھی, تو دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا تھا. تیرے پاس وقت نہیں تھا میرے لیے, میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے, درس قرآن میں آنے کے لیے. فنسیتہا تو نے مجھے بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى جا جس طرح تو نے دنیا میں میرے قرآن کو بلایا تھا, میری دعوت کو بلایا تھا, میرے ذکر کو بلایا تھا, میری نماز کو بلایا تھا, زکات کو بلایا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى جا آج ہم نے تجھے بلا دیا. یہ قرآن ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ پھر سنیں اور غور کریں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. اب سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا ذکر ہے کیا. جب تک ذکر کی سمجھ نہیں آئے گی اعراض کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم چونکہ یہ درس قرآن ہے تو قرآن کی بات قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا ذکر کیا ہے. تو اسی قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ رب العزت نے ذکر سے مراد کیا لیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. تفسیر القرآن بالقرآن سے پتہ چلا کہ ذکر سے مراد قرآن خود ہے. ہم نے تفسیر القرآن بالقرآن کی, قرآن کی ایک آیت نے دوسری آیت کی تفسیر کر دی. یہ سب سے بڑی تفسیر ہے قرآن کی. اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن, کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دے. اور پھر اگر ہمیں قرآن سے نہ ملے تفسیر القرآن بالحدیث, پھر ہم میرے مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھیں گے کہ جہاں قرآن سے بات سمجھ نہ آئے, قرآن اس کی تفسیر نہ کرے, پھر ہم در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں. پھر میرے آقا کی حدیث اس کی تشریح کرتی ہے, اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث.
اور اگر پھر بھی ہمیں حدیث سے نہ ملے پھر ہمارے پاس ایک اور تفسیر ہے، تفسیر القرآن بالاجماع، جس پہ امت کا اجماع ہو جائے، جس میں اکابرین کا امت کا اجماع ہو جائے، ہم اس کو بات کو مانتے ہیں۔ اور اگر ان تینوں میں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے پھر تفسیر القرآن بالقیاس ہے، ہم قیاس کرتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے پھر تفسیر القرآن بالرائے ہے، پھر ہم اپنی رائے زنی کرتے ہیں، مگر اس کا 5واں درجہ ہے، اور یہاں اس 5ویں درجے کو پہلے درجے پہ رکھا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے کے مطابق لگا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تفسیر کرتا ہے، حالانکہ یہ قرآن جو اکابرین ہیں جنہوں نے تفاسیر کا علم پڑھا، انہوں نے اس کی 5 طریقے رکھے اور ان کی شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی تفسیر ہم نے کی تفسیر القرآن بالقرآن کے ذکر سے مراد قرآن بولا میں خود ہوں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ بولیے قرآن خود۔ اب ہم پھر اس آیت پہ پڑھتے ہیں، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، جس نے میرے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سے محبت کرنا چھوڑ دی، قرآن کی تعظیم چھوڑ دی، قرآن کا ادب چھوڑ دیا، قرآن سے تعلق توڑ لیا، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ارے قرآن سے دوری اختیار کرنے والوں پھر وبال یہ ہے میں تمہاری معیشت میں ایسی تنگی پیدا کروں گا تم لاکھوں کما کر بھی پریشان رہو گے۔ پہلی بات تو معیشت تنگ ہے۔ آپ ذرا پوری دنیا میں دیکھیں، معاشی طور پہ مسلمان تنگ دست ہیں، سارے مسلمان ملکوں کا جائزہ لے لیں، اگر چند وڈیرے جاگیردار بڑے کھانے والے ہیں، لیکن دیکھا جائے گا اکثریت کو تنگی ہے۔ کیوں؟ وبال یہ ہے ہم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، ہم نے قرآن کے احکامات کو بلا دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن ببانگ دہل زبان حال سے پکار رہا ہے، مگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہم اس پہ کان دھریں۔ تو دنیا میں تو رب کائنات نے پھر دوسرے مقام پہ ایک اور معنی فرمایا، اللہ رب العزت اسی قرآن میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ہم نے ذکر کا معنی قرآن کیا، تفسیر القرآن بالقرآن سے، تو آج اگر دلوں کا اطمینان نہیں مل رہا، ہر شخص پریشان ہے، کسی کے پاس دل کا سکون نہیں ہے نا، جو لاکھوں کا مارا وہ بھی پریشان ہے، جو بیچارہ بھوکا مارا وہ بھی پریشان ہے، دل کا سکون نہیں ہے، وہ سکون کی نیند نہیں ہے۔ جن کے پاس کروڑوں ہیں خربوں ہیں انہیں نیند اس لیے نہیں آتی کوئی چھین کے نہ لے جائے، جس کے پاس ہے نہیں اسے نیند اس لیے نہیں آتی اس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، قرآن کی محبت میں تم آ جاؤ، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول تم بنا لو، قرآن سے تعلق تم جوڑ لو، تمہیں دلوں کا اطمینان خدا عطا فرمائے۔ اور اگر دنیا میں دیکھنا چاہیں کہ جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا ہے، آپ کسی مدرسہ میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی کٹیا میں چلے جائیں، ایک فقیر بیٹھا ہوگا، ایک وہ بیچارہ جس کی آپ 3,000 تنخواہ لے کے بیٹھے ہیں، آپ کی 30 35 40 50 پتہ نہیں لاکھوں میں ہوگی، اس کا 3 سے 4 ہزار سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ بھی ایسی سازش رکھی ہوئی ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دے، جو قرآن پڑھائے، سب سے بڑی کتاب پڑھائے، اس کے لیے ہم نے رکھا اتنا ہے کہ یہ تمہارا معاشی طور پہ تنگ دست رہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت اسی کے دروازے پہ چل کے آتی ہے، اس کے پاس دل کا سکون ہے، کنات کی دولت ہے، اس کے 3,000 بھی تیرے 40,000 سے زیادہ برکت والے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے قرآن کی نوکری رکھی ہوئی ہے۔ جو قرآن کے خادم بن جائیں، قرآن کے نوکر بن جائیں، اللہ پھر انہیں کنات کی ایسی دولت عطا فرماتا ہے، دل کا ایسا سکون عطا فرماتا ہے، فقیر کٹھیاں میں لیٹا ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے کو مار جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، سوتے کہاں ہیں؟ ایک پیڑ کی چھاؤں میں۔ انہیں کیا ڈر نہیں تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے شہنشاہ ہیں، سوتے کہاں ہیں؟ ایک چٹائی پہ۔ کیوں؟ کہ قرآن سے جو تعلق تھا۔ جن کے تعلق قرآن سے جڑتے ہیں انہیں اللہ دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں تو مسلمان اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں تو ہمارا جو حال ہو رہا ہے، ہم نے جو قرآن سے دوری ہے اس کا وبال پوری امت پہ ہے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں پس رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے حکامات کو چھوڑ دیا۔ اور حشر تو دیکھا کسی نے نہیں، مگر جانا تو ہے۔ کون بچا؟ ہر کسی نے جانا ہے۔ اللہ فرماتا وَنَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
ارے میرے قرآن سے دوری اختیار کرنے والوں، آخر ایک نہ ایک دن تو میری بارگاہ میں آنا ہی ہے، حشر ایسا کر لوں گا تمہارا، آپ کہتے ہیں میں اس کا ایسا حشر کر دوں گا۔ اب اللہ بھی چیلنج کر رہا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا، ارے قرآن کو بلانے والوں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا، میں تمہیں اندھا کر کے سب کے سامنے حشر کے میدان میں لاؤں گا۔ اب دیکھیں انسان کو آنکھوں کا نور نہ ہو، ابھی دنیا میں کسی اندھے سے پوچھیں آنکھوں کا نور کیا ہے، اور اگر اس دن جس دن میرے آقا کے حسن سے پردے اٹھیں گے، جس دن وہ جلوے دکھائے جائیں گے، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن با جمال بے کمال آنکھوں کے سامنے آئے گا، اگر ہم دیکھ نہ سکیں اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ دوستان محترم، پھر آگے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو اللہ فرماتا ہے بندے جیسے تو نے مجھے بلایا تھا نا، آج ہم نے کیا بلایا نہیں ہے۔ ایک بات کروں، ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، پانی نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، حرام نہیں کھاتے، حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، بیوی کا تعلق حلال ہے مگر نہیں جاتے، کھانا پینا حلال ہے مگر نہیں کھاتے، غسل خانے میں چھپ کے کھا سکتے ہو، کہتے نہیں اللہ دیکھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ بولیے نا، یہ تصور رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ یار عجیب مسلمان ہو، اللہ ایک مہینہ دیکھتا ہے کہ ساری زندگی نہیں دیکھتا؟ اگر وہ رمضان میں دیکھتا ہے تو ہم وقت وہ دیکھ رہا ہے۔ اور کسی عارف نے لکھا گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ کرو جہاں رب نہ ہو، کرنا ہی ہے مگر ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو رب کائنات اگر ہمیں بلا دے، مجھے یہ بتائیں اگر وہ مالک ہی جو بے نیاز ہے وہ بندے سے منہ پھیر لے، بندہ کہاں جائے گا؟ ارے دنیا میں اگر مالک اپنے نوکر سے روٹھ جائے، نوکر مرنے والا ہو جاتا ہے، وہ تو پھر کیسا خالق ہے۔ کتنے پردے رکھے ہیں ہمارے ایموں کے، کتنا کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر، فقط پیغمبر معصوم ہیں، آپ کسی اور کو پیغمبروں کے سوا وہ درجہ نہیں دے سکتے، ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ سے ضرور گزرا ہوگا، مگر مالک اتنا بے نیاز ہے اس نے سب کے پردے رکھے ہیں، چہروں پہ نہیں لکھتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ تو اتنا کریم مالک ہو، بندہ پھر بھی اس سے دور رہے۔ اللہ رب العزت کسی کو بلا دے، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتا ہے میں جب کسی بندے سے پیار کرتا ہوں میں اسے دین سے محبت عطا فرما دیتا ہوں، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں، اس کو دین کی طرف بلا لیتا ہوں کہ بندے آ جا، دین کی طرف آ جا، سمجھ لے ابھی زندگی ہے، اور شاید اگلی سانس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے۔ ابھی کوئی اعلان کر دے فلاں بندے کو پھانسی کی سزا ہے 10 دن کے بعد، اور جو 10 دن وہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کرے گا اس کا جو مزہ آئے گا اس کو۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ اگر میرے قرآن سے اعراض کرو گے تو میں دنیا میں تمہارے اوپر تنگی، دل کی بے آرامی، بے سکونی دے دوں گا، اور اگر ہم ان تنگیوں سے دوری چاہتے ہیں تو قرآن نے جو 2 ٹوک اعلان کر دیا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حرام ذریعے سے کما لو، رشوت کا مال کھا لو، کسی کے ساتھ دجل کر لو، چوری کا مال کھا لو، قرآن فرماتا نہیں چوری کے مال سے تمہیں پھر بھی سکون نہیں آئے گا، تم آؤ میرے دامن کو تم تھام لو، قرآن کے دروازے پہ تم آ جاؤ، تمہارے رزق میں برکت قرآن عطا فرما دے، قرآن سے تم جڑ جاؤ، قرآن کے تم ہو جاؤ تو تمہارے رزق کے دروازے، تمہارے دلوں کا سکون قرآن تمہیں عطا فرما دے۔ اس درس قرآن کا مقصد یہ ہے ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن سے اعراض کا معنی کیا ہے، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ بحثیت امت اس قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، اس حق کا ادا نہ کرنا یہی قرآن سے اعراض ہے۔ جو کسی کا حق نہیں دیتا وہ اعراض کر رہے۔ ماں باپ کا حق ہے اولاد پیدا کی اس کو پڑھائے، اس کی اچھی تربیت کرے، اسے نبی کی محبت سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، اس کا کپڑا، اس کا مکان، اس کی رہائش، ہر چیز کا خیال، یہ والدین پر فرض، اولاد کا حق ہے۔ اور اگر کوئی والد اپنا یہ حق نہ دے، اچھی تعلیم نہ دے، ان کو ٹائم نہ دے، ان کی صحت کا خیال نہ رکھے، اور اب کہے جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری اولاد میرا حق ہی نہیں دیتی، جب تو نے نہیں دیا اب کیسے مانگتا ہے؟ ہر چیز کا قرآن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور اگر امت اس حق کو ادا نہ کرے گی تو پھر قرآن سے شفاعت تو نہیں مانگ سکتی۔
قرآن کا پہلا حق یہ ہے قرآن سے محبت کی جائے، ہر